اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین اللہم اجعلنا منہم یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم اجعل ھذا لوجہک الکریم لا ریا فیہ ولا سمع یا رب ربنا تقبل منا آمین یا رب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الحج، پچھلی نشست میں ہم لوگ آیت نمبر 70 تک آئے تھے، 70۔ اب یہ سورت کی آخری آیات ہیں جو آج انشاءاللہ ہم لوگ پڑھیں گے۔ آیت نمبر 70 میں اللہ تعالیٰ نے جو بات فرمائی ہے، کاش ہم لوگ اس بات کو سمجھ سکیں۔ ہر وہ شخص جو ایمان کا دعویٰ کرتا ہے یا ایمان سے بے تعلق ہے، کاش اس بات کو سمجھ سکے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ حج کی آیت نمبر 70 میں کہ کیا تم لوگ نہیں جانتے، کیا تم نہیں جانتے کہ بے شک اللہ تعالیٰ جانتے ہیں جو کچھ بھی ہے آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے، اور یہ سب کچھ اللہ کے پاس ایک کتاب میں موجود ہے، اور یہ اللہ کے لیے بڑا آسان ہے۔ ہماری کوئی بھی حرکت، ہمارا کوئی بھی فعل، ہمارا کوئی بھی قول ایسا نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نہ جانتے ہوں۔ اللہ تعالیٰ تو یہ بھی جانتے ہیں کہ اگلے لمحے میں نے کیا کرنا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ کا علم قدیم ہے۔ آگے کی آیات پڑھنے سے پہلے میں ایک بات پھر دہرانا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ تمام انبیاء اور رسولوں نے جو دین لایا وہ دین اسلام تھا۔ اس کی گواہی قرآن کی آیات ہے۔ اور تو یہ دین اسلام کیا ہے؟ یہ دین اسلام ہے لا الہ الا اللہ، کوئی الہ نہیں سوائے اللہ کے۔ اور اس کا اگلا ٹکڑا وہ ہے جو تمام انبیاء رسولوں کو جو آئے ان کے اپنے اپنے وقت میں تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے تھا کہ، اور آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس وقت تھا موسیٰ رسول اللہ۔ شریعت کے احکام وقت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے انسانی تہذیب معاشرے کی ترکیب کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے الگ الگ نازل فرمایا۔ آج جو شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے اور رہتی دنیا تک ہے، یہ شریعت دائم ہے اور قائم ہے۔ ان دونوں کو ملا کے دین اسلام کا لفظ ہم آج استعمال کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اصل جو دین ہے وہ یہی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کسی کو الہ مت بناؤ اللہ کے سوا۔ اور یہی وہ بات ہے جو سورۃ الفاتحہ ہم پڑھتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اے اللہ، ہم سب آپ کی ہی اطاعت و فرما برداری کرتے ہیں، اور ہم سب آپ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ کسی اور سے یہ دونوں کام کسی اور کے لیے کیا گیا تو کیا ہوا؟ شرک ہے یہ، جو اللہ کے یہاں قابل معافی نہیں۔ اور یہی بنیاد ہے دین اسلام کی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس بات کی سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ آیت نمبر 71، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَا لَهُم بِهِ عِلْمٌ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ اطاعت کرتے ہیں، فرما برداری کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں اللہ کے سوا، جس کے لیے اللہ نے ان کے طرف کوئی بھی دلیل نازل نہیں فرمائی، اور نہ ان لوگوں کے پاس اس معاملے میں کوئی علم ہے۔ یہ سارا ان کے اپنے دماغی سوچ کا نتیجہ ہے۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگلے ٹکڑے میں کہ ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ ظالم کون ہے؟
سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو اللہ کی اطاعت و فرما برداری کے بجائے کسی اور کی اطاعت و فرما برداری کرتا ہے، وہ سب سے بڑا ظالم ہے۔ اور پھر درجات ہیں ظالم کے، ہے نا۔ کتنے ہی لوگ وہ ہیں جو کچھ تو کرتے ہیں اطاعت اور کچھ نہیں کرتے، وہ بھی ظالم ہے۔ جس نے ایک بھی اطاعت کی نافرمانی کی وہ بھی ظالم ہے۔ یہ فیصلہ اللہ کریں گے کس کو کیا ملنا ہے۔ اگلی آیت، آیت نمبر 72، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہی ایسے لوگوں کے لیے جو اللہ کے سوا دوسروں کو اپنا الہ بنانے والے ہیں، کہ جب ان پر پڑھی جاتی ہیں آیات، یعنی اللہ کی ہدایات، اللہ کی رہنمائی واضح کھلی کھلی، تو تم پہچان لیتے ہو ان کے چہرے سے، کن کے چہرے سے؟ ان کے چہرے سے، ایسے لوگوں کے چہرے سے جو کفر کرنے والے ہیں، ان کے چہروں پر انکار، اس کے قبول نہیں کرنا، یہ ان کے چہروں پہ واضح ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے سب سے پہلے مخاطب تو اللہ کے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہم سب ہیں۔ اگلا ٹکڑا، یکادون یسطون بالذین یتلون علیہم آیاتنا، یہ قریب ہوتے ہیں اس کے کہ ان لوگوں کے جو ان پر اللہ کی آیات، ہماری آیات پڑھ کے انہیں سناتے ہیں، کہ وہ ان پر حملہ کر لیں، ان پر جھپٹ پڑیں۔ قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُم بِشَرٍّ مِّن ذَلِكُمْ، اسی آیت کا ٹکڑا ہے۔ آپ فرما دیں کہ کیا ہم تم لوگوں کو آگاہ کریں اس سے بھی بڑے شر سے جو تم ابھی محسوس کر رہے ہو، اللہ کی آیات کو سنتے ہوئے تم اسے برا سمجھ رہے ہو، کیا ہم اس سے بھی بڑی شر سے تمہیں آگاہ کریں جو تمہارے ساتھ ہونے والا ہے؟ النار، آگ۔ وعدہ اللہ الذین کفروا، اللہ کا نے وعدہ کیا ہے ان لوگوں کے لیے جو کفر کرنے والے ہیں، ان کے لیے آگ ہے، اور بئس المصیر، اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، بہت ہی بری جگہ ہے۔ کہاں؟ جہنم۔ جس روش کا اللہ رب العزت نے اس آیت میں ذکر کیا ہے یہ آج بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ میں نے تو بار بار اس چیز کو آزمایا ہے، آپ بھی آزما سکتے ہیں۔ وہ لوگ جو اللہ کی ہدایات کو قبول نہیں کرنے والے ہیں، کیا ان کے چہرے اس وقت کیسے ہوتے ہیں جب آپ انہیں کوئی اللہ کی آیات سناتے ہیں؟ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی سمجھ عطا فرمائے، نو انسانی اس بات کو سمجھ سکیں، اپنے آپ کو جہنم سے بچا سکیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آیت نمبر 74 میں ایک بہترین مثال دی جا رہی ہے اللہ کی طرف سے۔ اس سے زیادہ واضح مثال اور کیا ہو سکتی ہے ان لوگوں کے لیے جو شرک میں مبتلا ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس مثال کو سمجھنے کی توفیق ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، ضرب مثل، ایک مثال بھی بیان کی جاتی ہے، فاستمعوا لہ، تو کان کھول کے اسے سنو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ کے سوا دوسروں کو سے دعائیں کرتے ہیں، ان کی اطاعت و فرمانبرداری کرتے ہیں، وہ ہرگز نہیں بنا سکتے ایک مکھی بھی، چاہے وہ سب اکٹھے ہو جائیں، جتنے بھی ان کے الہ ہیں لوگوں کے، سب اکٹھے ہو جائیں تو وہ ایک مکھی بھی ہرگز نہیں بنا سکتے۔ وَإِن يَسْلُبْهُمْ الذُّبَابُ شَيْئًا، اور اگر وہ مکھی، کوئی بھی مکھی اگر کوئی چیز ان سے لے جائے، منہ میں چک لے کے بھاگ جائے، لا يستنقذوه منه، تو وہ اس کے منہ سے نہیں نکال سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب،
کتنا کمزور ہے وہ جو طلب کر رہا ہے اپنے الہوں سے، اور کتنا کمزور ہے وہ معبود، وہ الہ جس سے وہ طلب کر رہا ہے۔ یہ آیت نمبر 73 تھی۔ ما قدر اللہ حق قدرہ، انہوں نے نہیں اندازہ ٹھہرایا اللہ کے بارے میں جو اندازہ ٹھہرانا چاہیے تھا۔ اللہ اس کائنات میں سب سے بلند و برتر ہیں۔ اللہ تعالیٰ قدیر ہیں، جو چاہیں کر سکتے ہیں۔ ان اللہ لقوی عزیز، بے شک اللہ تعالیٰ بہت طاقتور ہیں اور مکمل اختیار رکھنے والے ہیں۔ یہ مثال اللہ رب العزت نے یہاں بیان فرمائی ہے، بڑی واضح ہے کہ یہ جو جتنے بھی الہ ہیں جو انسانوں نے بنا رکھے ہیں، چاہے وہ قبر والے ہوں، چاہے وہ بت ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، چاہے وہ ان کا اپنا نفس ہو جو ان سے اللہ کی نافرمانیاں کرا رہا ہے، یہ سب اکٹھے ہو جائیں تو بھی ایک مکھی کی تخلیق نہیں کر سکتے۔ اور اگر مکھی کچھ اٹھا کے لے جائے ان سے تو اس سے واپس نہیں لے سکتے۔ تو کیسے ہیں یہ طلب کرنے والے اور کیسے ہیں وہ جن سے طلب کیا جا رہا ہے؟ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ اب ایک سائنسی حقیقت میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ کو شاید علم میں ہوگا اور نہیں تو یہ معلومات میں اضافہ ہوگا۔ مکھی جب کوئی شے، چینی کا ایک دانہ بھی اپنے منہ میں لیتی ہے نا، تو اس کے منہ کا جو لعاب ہے اس شے کی اصلیت کو بدل دیتا ہے۔ وہ چینی نہیں رہ جاتی، وہ گڑ نہیں رہ جاتا جو مکھی نے اپنے منہ میں رکھا۔ اس کے منہ کا لعاب اسے کوئی اور شے بنا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مکھی جو لے جائے، اچک لے، کھا جائے، اسے تو یہ لوگ واپس بھی نہیں لے سکتے۔ اس وقت تو یہ بات لوگوں کو نہیں پتہ تھی، لیکن آج یہ ایک سائنسی حقیقت ہے۔ مکھی کو پکڑ لینا اور پکڑ کے اس کو منہ سے نکال لینا، آج اتنے انسٹرومنٹ ہمارے پاس ہیں کہ ہم کر سکتے ہیں، لیکن جب وہ چیز نکالیں گے تو وہ اپنی اصلی شکل میں نہیں ہوگی، وہ کچھ اور بن چکی ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے واقعتاً وہ چیز نہیں لی جا سکتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کو پہچانو، اللہ کی عظمت کو پہچانو۔ اللہ اس کائنات کے خالق اور مالک ہیں۔ اللہ ہی یہ حق رکھتے ہیں کہ اس کی اطاعت و فرما برداری کی جائے۔ یہ پوری کائنات اللہ ہی کی اطاعت و فرما برداری کر رہی ہے، سوائے ان کے جنہیں اللہ نے اختیار دیا ہے۔ اور اس طرح اختیار دیے جانے والوں میں کچھ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی اطاعت و فرما برداری کر رہے ہیں، صحیح معنوں میں ایمان والے ہیں، اور دوسرے وہ ہیں جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں اور نہیں کرتے ایسا، اور کچھ وہ لوگ ہیں جو ایمان سے خالی ہے نا۔ ان کی حالت جو اللہ نے فرمایا کہ ایسا لگتا ہے جیسے وہ مار ڈالیں گے ایسے شخص کو جو ان پر اللہ کی ہدایت سنا رہا ہے انہیں، ایسے لوگ بھی ہیں۔ اور یہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی نہیں آنا، قیامت تک کے تمام لوگ آپ کی امت ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگلی آیت نمبر 75۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ فرشتوں میں سے وحی کے لیے اللہ تعالیٰ ان فرشتوں میں سے کسی یا کچھ کو چنتے ہیں، انہیں اس وحی کے کام پہ لگاتے ہیں جو انبیاء اور رسولوں کو کی جانی ہے۔ اسی طرح انسانوں میں بھی اللہ رب العزت رسولوں کو منتخب کرتے ہیں، اسی طرح انسانوں میں سے بھی چنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا، اللہ تعالیٰ اصطفیٰ کرتے ہیں، چنتے ہیں۔ اصطفیٰ سے یہی لفظ ہے جو ہم کہتے ہیں مصطفیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خالص کر لیتے ہیں فرشتوں میں سے کسی کو بعثت رسول نہیں، سوری، اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اور رسولوں کو لوگوں میں سے۔ یہ اللہ تعالیٰ
چنتے ہیں، نکال لیتے ہیں ایسے فرشتوں کو اور ایسے انسانوں کو۔ ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والے ہیں اور دیکھنے والے ہیں۔ اللہ کا یہ چناؤ اللہ کے اس علم کی بنا پر ہے، اللہ تعالیٰ سب کچھ سنتے ہیں، سب کچھ دیکھتے ہیں۔ اگلی آیت، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں جو کچھ لوگوں کے، ان لوگوں کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے۔ جو انہوں نے کیا وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، جو انہوں نے آگے کرنا ہے لوگوں نے وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور تمام کے تمام کام اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ یہ سب کچھ اللہ کے علم میں ہے۔ یہاں پر لفظ استفا آیا ہے اور کہیں پر لفظ آپ کو استبا بھی ملے گا، یعنی اجتبا سے لفظ مجتبا، جو ہم لوگ کہتے ہیں مصطفیٰ کہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، مصطفیٰ مجتبا استعمال کرتے ہیں۔ ان دونوں لفظ میں جو فرق ہے، جو بہت باریک فرق ہے، آپ کہیں جاتے ہیں کسی دکان میں، سبزی کی دکان میں جاتے ہیں مثلا، آپ سبزیوں کو دیکھتے ہیں، اس کے بعد آپ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم نے بیگن لینا ہے، یہ کیا ہے؟ مجتبا ہے۔ اتنی سبزیوں میں آپ نے بیگن کو چنا اپنے گھر لے جانے کے لیے۔ اب اس بیگن کو چننے کے بعد اس بیگن کے ٹوکرے میں سے آپ چن چن کے اچھی بیگن نکالتے ہیں، ہاں، اور اس کو تھیلی میں ڈالتے ہیں، اپنے وزن کرنے کی جگہ پہ ڈالتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ استفا۔ یہ میری اپنی سوچ ہے جو میں نے آپ کو ان دو الفاظ کے بارے میں بتایا۔ تمام کے تمام انبیاء اور رسول مصطفیٰ بھی تھے، مجتبیٰ بھی تھے، مجتبیٰ اور مصطفیٰ، پہلے مجتبیٰ پھر مصطفیٰ۔ اگلی آیت نمبر 77، یہ جمہور علماء کی نظر میں سجدے کا مقام ہے۔ جمہور، بیشتر علماء کی نظر میں، مفسرین کی نظر میں یہ آیت سجدہ ہے، لیکن بہرحال ہمارے یہاں اس پر سجدہ نہیں کیا جاتا۔ ان دونوں کی وجہ میں انشاءاللہ بتاؤں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔ سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته وتبارك الله احسن الخالقین۔ سجدہ تلاوت کی دعا میں نے پڑھی۔ ترجمہ سنیں اس آیت کا۔ اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، رکوع کرو، سجدہ کرو، تم اپنے رب کی عبادت کرو، اطاعت و فرما برداری کرو، اور وہ کام کرو جو بھلا ہے، شاید کہ تم فلاح پا جاؤ۔ بھلا کون سا کام ہے؟ اچھا کون سا کام ہے؟ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری۔ حالانکہ یہ آیت بڑے واضح طور پر سجدے کا حکم دے رہی ہے۔ میں نے آپ سے کہا کہ میں آپ کو تھوڑی سی وضاحت کر دوں گا اس سلسلے میں کہ سجدہ کیوں یہاں نہیں کیا جاتا ہمارے حنفی مسلک میں۔ پہلے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول سنیں، اور یہ قول صحیح حدیث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ جب انسان سجدے کی آیت پر سجدہ کرتا ہے تو شیطان الگ ہٹ کر رونے لگتا ہے کہ افسوس، ابن آدم کو سجدے کا حکم ملا، اس نے سجدہ کر لیا، جنتی ہو گیا، میں نے انکار کیا، جہنمی بن گیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو جنتی بنائے یا رب العالمین، آمین۔ زیادہ تفصیل میں گئے بغیر میں آپ کو صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں سجدے کے حوالے سے کہ کئی روایات ملتی ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول نقل کیا گیا ہے۔
کہ سورہ حج کو قرآن کی اور صورتوں پر یہ فضیلت دی گئی ہے کہ اس میں 2 سجدے ہیں۔ یہ صحاح کی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے۔ اور بھی ایسی روایات ہیں جس کو میں سنا نہیں رہا ہوں، لیکن ان تمام روایات کو اکٹھا کرنے کے بعد جو مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں پر سجدہ کرنا یعنی دونوں سجدہ کرنا درست ہے، اس لیے کہ جو روایات جتنی مل رہی ہیں ان میں ٹھیک ہے، ان میں کچھ سند کے لحاظ سے کچھ کمی ہے، لیکن یہ اتنی ساری روایات ہیں کہ اسے قبول کرنا پڑے گا۔ پھر مزید یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قول ملتا ہے، جو ایک صحابی بیان فرماتے ہیں کہ پورے قرآن میں 15 سجدے ہیں آپ نے پڑھائے، اور 2 ان میں سے سورۃ الحج میں ہے۔ یہ بھی صحاح کی ہی حدیث ہے یہ روایت۔ غرض کہ قرآن کے میں کل 15 سجدے ہیں۔ جو لوگ یہاں پر سجدہ نہیں کرتے ان کے لیے 14 سجدے وہ کرتے ہیں سجدہ تلاوت، اور ایک میں نہیں کرتے، جو سورۃ الحج کی آیت آیت نمبر 77 ہم نے پڑھی۔ اس طرح سمجھ لیں، یاد رہے گا، بات یاد رہے گی کہ پہلے 10 پاروں میں ایک سجدہ ہے سورۃ الاعراف میں، دوسرے 10 پاروں میں 8 سجدے ہیں، 8 اور 1 9، اور آخری 10 پاروں میں 6 سجدے ہیں، اور اس طرح یہ 15 سجدے پورے ہوتے ہیں سجدہ تلاوت کی آیات۔ پہلی صورت یہ آیت نمبر 77 میں تو واضح حکم ہے، اے ایمان والو رکوع کرو، سجدہ کرو۔ آیت نمبر 78 اور اس صورت کی یہ آخری آیت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ آیت بڑے غور سے سنیں، اور مجھے چاہیے کہ میں اپنے آپ کو دیکھوں کہ میں کہاں ہوں۔ ہر ایمان والے کو چاہیے اس آیت کو پڑھتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھے کہ وہ کہاں ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ آیت نمبر 77 سے ملی ہوئی آیت ہے، ایمان والوں کو ہی مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے۔ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، اللہ کے راستے میں اسٹرگل کرو، کوشش کرو، بھاگ دوڑ کرو، اپنی پوری صلاحیت، اپنی پوری استطاعت کے مطابق اللہ کے معاملے میں، جیسا کہ اس کا حق ہے۔ هُوَ اجْتَبَاكُمْ، اس اللہ نے تمہیں چن لیا۔ دیکھیں لفظ اجتبا آ گیا، مجتبہ لفظ آ گیا، اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کو چن لیا ہے۔ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، اور اللہ نے تم لوگوں پر دین میں کوئی مشکل نہیں رکھی، تنگی نہیں رکھی ہے۔ ملت ابیکم ابراہیم، یہ دین وہی ہے جو تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کا ہے، یہ وہی دین ہے، یعنی لا الہ الا اللہ، وہی دین ہے۔ هو سماکم المسلمین، اللہ نے نام رکھا ہے اس دین پر چلنے والوں کا مسلمین، جو دین پر چل رہا ہے وہ مسلم ہے۔ ایسے تمام لوگ جو اس دین پر چل رہے ہیں، مسلم کی جمع مسلمین یا مسلمون، اللہ تعالیٰ نے نام رکھا ہے ان کا مسلمین۔ ہم اس کو اردو میں کہیں گے مسلمان یا مسلمانوں، اللہ نے یہ نام رکھا ہے۔ من قبل وفی ہذا، اس سے پہلے بھی، اس سے پہلے سے مراد اس قرآن سے پہلے بھی، وفی ہذا اور اس میں بھی، یعنی اس قرآن میں، لیکون الرسول شہیدا علیکم، یہ اس لیے کہ رسول ہو جائیں تم پر گواہ، اپنے اپنے وقت کے رسول اپنی اپنی امت کے لیے گواہی دیں، ہے نا، کہ ان لوگوں نے واقعتاً اللہ کے راستے میں مجاہدہ کیا جیسا کہ حق تھا مجاہدہ کرنے کا، اور یہ سب مسلم تھے۔
اور آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ امت فی ھذا لیکون رسول شہیدن علیکم، تاکہ رسول آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے متعلق گواہی دیں، وتکونوا شہداء علی الناس، اور تم لوگ ہو جاؤ لوگوں پر گواہ، فاقیموا الصلاۃ، تو پس نماز قائم کرو، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ دیا دو، واعتصموا باللہ، اللہ کے ساتھ چمٹ جاؤ۔ کیا مطلب؟ اللہ کی ہدایات کے ساتھ چمٹ جاؤ، اللہ کی کتاب کے ساتھ چمٹ جاؤ۔ ہوا مولاکم، وہ تمہارا مولا ہے، وہی تمہارا ولی ہے، وہی تمہارا سرپرست ہے، وہی تمہاری رہنمائی کرنے والا ہے، وہی تمہاری مدد کرنے والا ہے، وہی تمہیں جنت پہنچانے والا ہے۔ ہوا مولاکم فنعم المولا ونعم النصیر، کیا ہی اچھا ہے وہ مولا اور کیا ہی اچھا ہے وہ مددگار۔ سبحان اللہ۔ یہ آیت نمبر 78 تھی جہاں پر یہ صورت مکمل ہو رہی ہے۔ آیت نمبر 77 اور 78 کو ایک بار پھر ملا کے دیکھ لیتے ہیں تاکہ یہ چیزیں یاد رہیں۔ آیت نمبر 77 میں اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں کہ رکوع کرو، سجدہ کرو۔ یہ اشارتاً نماز کی طرف اشارہ ہے، اور ویسے بھی رکوع کا مطلب ہے جھک جانا، اللہ کے لیے جھک جاؤ، اللہ کے لیے سر بسجود ہو جاؤ، اسی کی اطاعت و فرمانبرداری کرو، اپنے آپ کو سرنڈر کر دو اللہ کے آگے، وہی تمہارا رب ہے، اور وہ کام کرو جو بھلا ہے تاکہ تم کامیاب ہو۔ وہ بھلا کام کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری، جس کام کے کرنے کا حکم اللہ نے دیا وہ کرے، جس کام سے روکا ہے اس سے رک جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل۔ آیت نمبر 78 میں فرمایا جا رہا ہے کہ جہاد کرو اللہ کے راستے میں، جیسے کہ جہاد کرنے کا حق ہے۔ جہاد کے معنی کیا ہے؟ اسٹرگل، کوشش، بھاگ دوڑ، ہاں، اللہ کے راستے میں۔ اس نے تمہیں چن لیا ہے، اللہ نے ہمیں چن لیا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہمیں کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے پیدائش سے پہلے ہی چن لیا ہے، ان کو ایمان والے گھرانوں میں اللہ رب العزت نے پیدا کیا ہے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے ایسے تمام لوگوں پر، مجھ پر اور ایسے تمام لوگوں پر جو ایمان والوں کے گھر آئے، اور تمہارے لیے دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی۔ یہ ملت تمہارا یہ دین تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے، اور اللہ نے اس دین پر چلنے والوں کا نام مسلم رکھا ہے۔ یہی ہے جو ہمیں کہنا چاہیے کہ ہم کون ہیں؟ مسلم ہیں۔ اس لفظ کے معنی ہوتا ہے اللہ کا اطاعت گزار، اسلام پر چلنے والا، یعنی اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کرنے والا۔ بہت سارے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان تو کہتے ہیں، لیکن وہ جانتے نہیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اگر وہ اطاعت و فرمانبرداری اللہ کی نہیں کر رہے ہیں تو، یا کچھ کر رہے ہیں کچھ نہیں کر رہے ہیں تو، اور کتنے ہی ایسے ہیں جو نماز بھی نہیں پڑھتے، جس کا حکم آیت نمبر 77 میں بالکل واضح طور پر ملتا ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ نام اللہ نے اس امت کو جو دیا، اس سے پہلی امتوں کو بھی اللہ نے یہ نام دیا، جو اپنے اپنے رسولوں کی اطاعت کرنے والے لوگ تھے، ایمان لانے والے لوگ تھے۔ اور یہ اس لیے کہ تم گواہ بن جاؤ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہی دیں کہ یہ لوگ مسلم تھے، اور تم لوگوں کے لیے گواہی دو کہ یہ لوگ مسلم تھے۔ اور پھر واضح لفظوں میں پھر بات کہی جا رہی ہے کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اور چمٹ جاؤ اللہ کے ساتھ۔ واعتصموا، اعتصام کہتے ہیں چمٹ جانے کو، چمٹ جاؤ، لپٹ جاؤ اللہ کے ساتھ۔ اللہ کی رسی قرآن ہے، وہی تمہارا مولا ہے، اور کیا ہی اچھا وہ مولا ہے، اور کیا ہی اچھا وہ مددگار ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ دین آسان دین ہے جسے دے اللہ رب العزت نازل فرمایا ہے. اور آپ نے اپنے 2 صحابہ جن کو آپ یمن کی طرف بھیج رہے تھے امیر بنا کر، ان کو یہ بات فرمائی تھی کہ لوگوں کو خوشخبری دینا، نفرت نہ دلانا، آسانی کرنا، سختی نہ کرنا، یہ ہے اس دین کا اصل. ہاں، کہ لوگ خوشی خوشی اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کو قبول فرمائیں. آج تو حالات میں دیکھتا ہوں ایسے ہیں کہ جو جتنے بڑے صاحب علم ہیں اتنا ہی زیادہ ان کے اندر غیظ و غضب نظر آتا ہے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. ایسا ہونا نہیں چاہیے. ان کو اتنا ہی نرم دل ہونا چاہیے. ان کو اتنا ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی سختی نہیں دکھائی دین کے معاملے میں. دین کو پیش کیا، لوگوں نے قبول کیا. جس نے نہیں قبول کیا، نہیں قبول کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذاتی معاملے میں کبھی بھی کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا، لیکن جہاں دین کی مخالفت کی بات ہوئی وہاں سزا دی ہے. اللہ تعالی ہمیں اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک اور روایت ملتی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص جاہلیت کے دعوے اب بھی کرے، یعنی اپنے باپ داداؤں پر یا حسب نسب پر فخر کرے، دوسرے مسلمانوں کو کمتر سمجھے، وہ جہنم کا ایندھن ہے. کسی نے آپ سے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گرچہ وہ روزے رکھتا ہو، نمازیں پڑھتا ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں گرچہ وہ روزے دار ہو اور نمازی ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے، ایک دوسرے کو اسی نام سے پکارو، مسلم، مومن، اس نام سے پکارو. سبحان اللہ. عباد اللہ کہو، اللہ کا غلام کہو. یہ صورت الحمدللہ مکمل ہوئی. میں چاہتا تھا کہ ایک بار ایک تارانہ نظر پورے صورت پر ڈالیں، لیکن میرا خیال ہے کہ شاید وقت زیادہ میں نے لے لیا ہے، واللہ عالم. تو میں یہاں پر اپنی بات ختم کرتا ہوں. اگر موقع ہوا تو اگلی نشست میں ایک بار تارانہ نظر اس صورت پر ڈالیں گے، اور پھر جو بھی اگلی صورت ہے انشاءاللہ تعالی وہ پڑھیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین. اللہم اجعلنا منہم یا رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر.